نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ عام مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ کو مساجد میں، خانہ کعبہ میں اور یعنی دینی مجلس میں ڈھونڈتا۔ عام مسلمان اہل طریق جو ہوتا ہے وہ جہاں ٹھہرتا ہے وہاں مولا کو دیکھتا نہیں۔ مولا مچھلی میں دیکھے مولا کو، میری کون سی مچھلی، یہ کیا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ ہر کسی کا جو یعنی دماغ کام نہیں کرتا، اللہ کہاں ہے چھٹتے، اللہ کہاں ہے مطلب عرش پہ ہے اللہ، اللہ عرش پہ ہے، یہ ہمارے ذہن میں آتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ نہیں، تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، ہم ہی کو پائیں گے وہ اللہ تعالیٰ۔ نہیں، اب جدھر منہ کرو، نہیں، عربی میں مشرق اور مغرب بولتے شمال جنوب بھی آ جاتا، پوری کائنات آ جاتی، یعنی پوری دنیا آ جاتی۔ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، نہیں، ہمارا ہی چہرہ پائیں گے وہ اللہ تعالیٰ۔ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا وسیع ہے، بڑا اور بڑا عالم ہے، یعنی علیم ہے اللہ تعالیٰ، اتنا وسیع ہے اللہ تعالیٰ۔ نہیں، اللہ لامحدود ہے، نہیں، اللہ لامحدود ہے۔ تو اہل طریق جہاں ٹھہرتا، اہل طریق مطلب طریقت، سلوک طے کرنے والا۔ اہل طریق کون ہے؟ سلوک طے کرنے والا۔ کون سا سلوک؟ جو ہم نماز میں دعا کرتے، نماز میں دعا کرتے مگر ہم وہ راستہ ہی نہیں چلتے۔ نہیں، سالک اہل طریق کیا ہے؟ طریقت کا راستہ چلنے والا۔ سالک راستہ چلنے والے کو بولتے، سلوک راستے کو بولتے۔ اہدنا الصراط المستقیم، نہیں، اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، نہیں، سیدھا راستہ چلا کس کا؟ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، نہیں، جن پر تو نے انعام کیا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا۔ ہم دعا کرتے لیکن وہ راستہ چلتے نہیں۔ کیوں نہیں چلتے؟ وہ راستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ شیطان فرما رہا، شیطان بول رہا کہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھا ہوں، یعنی سیدھے راستے پہ رہتا شیطان۔ یہاں شیطان یعنی کیا بولنا چاہیے، شراب خانے میں، جوئے کے اڈے پہ یہاں نہیں رہتا شیطان۔ نہیں، شیطان ایمان والے کے ساتھ رہتا، ایمان والا جو راستے پہ چلتا نا وہاں ملتا شیطان۔ شیطان سیدھے راستے پہ، اہدنا الصراط المستقیم، تو سیدھا راستہ آسان نہیں ہے۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، شیطان کھلا دشمن ہے۔ اس سے بچنا ہے تو کیا کرنا؟ اس سے بچنا ہے تو کیا کرنا؟ آج ہم شیطان سے بچنا بولے تو شیطان کو پہلے تو سمجھے نہیں، ہم شیطان بولتے ہم ہمارے گھروں میں شیطان ہے بولتے تھے، وہ شیطان سمجھ رہے، ارے وہ گھر میں شیطان ہے بھائی، ارے فلاں گھر میں شیطان، وہاں کرے گا نہیں، وہ گھر میں شیطان، غیر ضرور کے بدنام کرتے گھر، وہ گھر میں شیطان ہے، فلاں ہے فلاں ہے، وہ گھر خریدتے نہیں کوئی بھی، کیا بولتے شیطان ہے، شیطان وہاں کا، شیطان اپنے دل میں رہتا نہیں۔ شیطان یہاں شیطان ہے تو وہاں بھی شیطان دکھتا نہیں، شیطان وہاں ہے تو یہاں بھی دکھتا شیطان نہیں۔ تو شیطان سے بچنا ہے، سلوک طے کرنا ہے تو سب سے پہلا کام شیطان سے بچنا، شیطان کے وار سے بچنا۔ شیطان
جس ہتھیار سے وار کرا وہ ہتھیار سے اس کو جواب دینا. نہیں شیطان اگر نہیں چاقو لے کے آ رہا نہیں تو ہم چاقو سے اس کو وار کرنا. شیطان AK-47 لے کے آ رہا, ہم اس کے سامنے جمبیا لے کے گئے تو نہیں دور سے شوٹ کرتا ہوں, کام کرتا جمبیا. شیطان جیسا آ رہا ویسا اس کو جواب دینا شیطان کو. شیطان ملکیت کے راستے سے آتا, لا حول ولا قوت بول نہیں بھگتا شیطان. نہیں شیطان ملکیت کے راستے سے آ رہا, یہ سمجھنے کی بات ہے, یہ اعتبارات کی بات ہے. شیطان اگر نہیں ملکیت کے راستے سے آ رہا, یہ دیکھ یہ تیرا ہے, یہ تیرا ہے, وہ تیرا ہے, یہ گھر تیری ہے, گاڑی تیری ہے, فلاں ہے فلاں, یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے, ہمارے دل میں خوشی محسوس ہوتی, میرے پاس گھر ہے, میرے پاس گاڑی ہے, میرے پاس اولاد ہے, فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. لا حول ولا قوت بول تو شیطان ہے بھگتا ہوا. نہیں مان لا حول ولا قوت ہو تو وہ قوت کا استظہار ہے, وہ نہیں وہ دوسرا اعتبار ہے. وہ انہیں دوسرے اعتبار سے اپنے کو پہلے اعتبار سے وار کر رہا, ہم اس کو دوسرے اعتبار سے جیسے جواب دے رہے تو جواب ہمارا خالی چل جاتا. اگر شیطان ملکیت کے راستے آ رہا ہے تو اس کو ملکیت کے راستے سے ہی ماننا پڑتا, اللہ مالک ہے بولنا پڑتا اس کو. ہاں اگر انہیں قوت کے راستے آ رہے, اگر اتنی قوت ہے نہیں تو اتنا کام کر سکتا, تو اتنا کام کر رہا فلاں کر رہا, جب اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ قوت اللہ کی ہے, یہ میری قوت نہیں ہے. شیطان جس راستے سے آ رہا اس راستے سے یعنی اس کو مارتے رہنا تو ہم سلوک طے کر سکتے, نہیں تو پھر ہم کو وہی دفن کر دیتا ہوں, ہاؤ بلکہ وہی دفن کر دیتا, ہاؤ میرا ہے بولے تو ختم. تو اولیاء اللہ ہم کو 4 شرکوں سے بچائے. ہم سمجھے کہ ہم شرک سے بچ گئے. جب پہلا اعتبار کی تعلیم کا مکمل ہوتی تو ہمیں یہ یقین ہوگا کہ چلو بھائی ہم شرک سے بچ گئے. نہیں شرک سے بچ گئے, لیکن اس کے بعد کا جو شرک بتائے ہم خوش فہمی میں تھے, چلو بھائی ہم شرک سے بچ گئے. نہیں شرک جلی سے بچ گئے. اب یہ گھر کو میں میرا گھر نہیں بول رہا ہوں, اللہ کا گھر بول رہا ہوں, بچ گیا میں, بولتے اب شرک خفی آ گیا وہاں پہ. نہیں ایک شرک خفی آیا. آج دنیا شرک جلی سے ہی نہیں بچ رہی. نہیں یہ کھلم کھلا شرک ہے. شرک جلی مطلب کھلم کھلا شرک, جلوہ نہیں جلی مطلب دکھنے والا, کھلم کھلا شرک ہے. بول رہے باضابطہ بول رہے میرا گھر بول رہے, شرک ہے یہ, شرک جلی ہے. یہ کھلم کھلا شرک ہے, چھپا ہوا نہیں ہے. کھل نہیں بول رہے میرا گھر, شرک ہے. پھر یہ جب شرک سے ہم کو اولیاء اللہ بچائے, ہم خوش تھے, ہم شرک سے بچ گئے, ہم ایمان والے ہو گئے, ہم ایمان والے ہو گئے, کہا کہ ایمان والے ہو گئے. اب یہ تو ظاہری شرک سے بچے. ایک شرک قلب میں ہے, شرک خفی قلب کا ہے, قلب ورائے جسم ہے, قلب ورائے جسم ہے. قلب کا اندازہ کب لگاتے ہم, یہ قلب میں اللہ سما جاتا. اب قلب کا عالم لوا کیا ہے, قلب کے مقام میں پہنچنا ہے طریقت کے راستے میں. نہیں طریقت کے راستے میں قلب کے مقام میں پہنچنا ہے. اہل تصوف یعنی تصوف کے ارکان جو ہے 10 ارکان میں سے 5 ظاہری ہے 5 باطنی ہے. اس میں ایک ارکان یہ ہے کہ قلب کے مقام میں پہنچنا ہونے. قلب کے مقام میں پہنچا تو قلب کی بات سمجھ میں آتی. اہل قلب اہل نظر, شیخ نے سمجھا ہمارے کو, اہل نظر اہل قلب, اس کی نظر ہمیشہ قلب پہ رہتی. تو بتایا کہ دیکھو قلب میں شرک ہے تمہارے. ابھی تو منافقت ہے ہمارے اندر, اللہ کو مالک بول رہی, یہ گھر کا مالک اللہ ہے بول رہی, لیکن دل میں میرا ہے میرا ہے میرا ہے. بولنا بھائی شرک سے بچ جاتے, بول جاؤ بھائی اللہ کا گھر ہے اللہ کا گھر ہے, لیکن دل میں سے نکل رہی نہیں. کیسا بولوں اللہ کا گھر پر کے, ارے میرے شرح بھائی میں میری مرضی سے استعمال کروں, نہیں میرے گھر ہے نا. یہ شرک کے خفی سے بچائے. پھر یہ شرک خفی سے جب بچ گئے, اولیاء اللہ کو شرک خفی سے بچائے, پھر ہم خوش ہوئے, ہماری خوشی میں اضافہ ہوا, چلو بھائی یہ بھی شرک سے بچ گئے. نہیں یہ شرک سے بچ گئے تو پھر بتایا کہ ایک اور ایک شرک ہے. نہیں وہ کون سا ہے, شرک اخوا. نہیں شرک اخوا یعنی اندرونی شرک. ایک اور ایک شرک ہے, وہ کون سا شرک ہے, وہ روح کا شرک ہے. روح کا شرک ہے یعنی زبان سے اقرار کر لیے, دل میں تصدیق بھی کر لیے, لیکن دکھنا نہیں. اللہ مالک ہے بول دیے, یہ گھر کا مالک اللہ ہے. اب دل میں یقین بھی ہوگا ہاں بھائی اللہ ہی گھر کا مالک ہے, اب میں ایمان والا ہوگا. نہیں اب دکھ رہا اللہ مالک ہے, تو کہاں دکھ رہا, کوئی بول رہے نہیں اللہ مالک بول کے, سب جانے اللہ کا گھر پر تو مسجد ہی سمجھتے. ہر مسلمان کا یہ
ایمان ہے. ایمان ہے اللہ کا گھر کیا ہے بتاؤ؟ مسجد ہے. بیت اللہ اللہ کا گھر ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے. اللہ کا گھر ہے. وہاں جھوٹ نہیں بولنا, وہاں پہ آواز سے بات نہیں کرنا, باادب رہنا, نہیں باادب رہنا وہاں پہ, یعنی دنیاوی بات نہیں کرنا, بے فضول کی بات نہیں کرنا, صرف اللہ رسول کی بات کرنا مسجد میں. کیوں؟ وہ اللہ کا گھر ہے. نہیں پھر اپن کیا ہے؟ پھر عبداللہ ہے. اپن عبداللہ ہے. اس سے زیادہ آداب اپنے اندر ہے نا. نہیں مسجد سے اشرف کون ہے؟ کعبے سے اشرف کون ہے؟ انسان ہے. نہیں انسان ہے. اشرف المخلوقات کون ہے؟ پوری مخلوق میں اگر کوئی اشرف ہے تو وہ انسان ہے. اپن ہے اشرف. نہیں عبداللہ ہے. اپن اللہ کے بندے ہیں. اپن اللہ ہم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. بیت اللہ کو, مسجد کو انسان بنایا. ہم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اللہ تعالیٰ. اپنے ہاتھوں سے بنایا ہمارے کو. تو ہم اللہ کے بندے ہیں. پھر ہم اپنے اندر جب آ گئے تو کیسا رہنا ہمارا یاد؟ نہیں ہم اگر اپنے اندر آ گئے, اپنی اصلیت کو جان لیے, میں کیا ہوں, میں اگر جان لیا تو میں کیسا پیش آنا دنیا میں. نہیں کیسا آنا میں دیکھنا, کیا دیکھنا پھر میں اپنے آپ کو, میں دیکھ رہا ہی نہیں وہ چیز کو. یعنی بول دیا اللہ مالک ہے, یقین آ گیا اللہ یعنی اللہ ہی مالک ہے, لیکن دکھ رہا ہی نہیں اللہ مالک ہے. نہ گھر دکھ رہا, نہ اپن دکھ رہے. نہیں اللہ دکھنا, اللہ مالک دیکھنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا نا تم جدھر وَلِلَّهِ مَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. یعنی تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف کرو, اللہ کی مل پائیں گے. جہاں دیکھیں, جہاں نظر پڑیں گے اللہ کی مل دکھیں گی. کسی کی مل نہیں دیکھیں گے, صرف اللہ ہی کی مل دکھیں گی. اللہ کے سوا کسی اور کی مل دیکھیں گے تو وہ شرک ہے. شرک ہے, دکھ رہا نہیں اللہ مالک ہے بولے تو یہ شرک تھا. شرک اخفا, اس سے بھی اندر کا شرک ہے یہ, اس سے بھی اندر کا شرک ہے یہ. اب وہ شرک سے جب اللہ والے بچا لیے تو وہ اور خوش تھے. نہیں اہل یعنی مرید جو ہے نا اور خوش ہوا تھا, ارے میں یہاں تک تعلیم مل گئی, تعلیم مل گئی. یہاں تک تعلیم کہاں ملتی؟ اور ایک شرک ہے وہاں پہ. نہیں 4 شرکاں, 4 شرکاں, کفر 2, الہاد 4, حل کر اپنے مرشد سے تا تمہیں واصل ہو یار. 4 شرکاں, 4 شرکاں ہیں, پھانسی کے پھندے یہ, سمجھے نا. اولیاء اللہ فرماتے 4 شرکاں, 4 شرکاں یعنی 4 پھانسی کے پھندے یہ. کفر 2, الہاد 4, حل کر اپنے مرشد سے تا تمہیں واصل ہو یار. یہ شرکوں سے بچے تو حج کا حق کا وصول ہوتا. نہیں جب تک یعنی موحد نہیں ہوتے توحید حاصل نہیں ہوتی. ہم یہ 4 شرکوں سے بچنا ہے ہمارے کو. تو اس کے بعد جو اب دیکھ لیے, نہیں پوری کائنات پر نظر ڈالے, اس کا مالک اللہ, اس کا مالک اللہ, ہر چیز کا مالک اللہ. نہیں 100 پہ نظر ڈالے, پھر اپنے آپ پر نظر ڈالے تو اپن نہیں دکھ رہے. میرا مالک, میرے جسم کا مالک تو میں چھونا بھائی. نہیں پورے میں تو یہ کیا ہے, اب ہماری بھی نفی کرنا ہے وہاں پہ, ہماری بھی نفی کرنا ہے. ہم پہلے بت کی نفی کریں, ہم پہلے بت کی نفی کریں, بت کے بعد تمام مخلوق کی نفی کرنا ہے. کوئی مخلوق حاجت روا نہیں, کوئی مخلوق الہ نہیں, کوئی مخلوق مالک نہیں. نہیں اس کے بعد میں یہ بھی بہت آسان ہے پوری, یہ بھی بہت آسان ہے. تعریف بھی وجھ کر ہے الحمدللہ رب العالمین بھر ہے, تمام عالمین کا رب ہے بھر ہے, مگر میرا رب نہیں دیکھ رہے, اپنا رب نہیں دیکھ رہے. میرے کو تو کام کرنا ہی پڑتا بول کے بولے. نہیں ہمارے دل میں آ رہی, میرے کو تو کام کرنا ہی پڑتا, نہیں کرے تو کیسا. نہیں کون لا کے دیتے بھائی, نہیں کون کام میں آنے والا ہے, ہمارا کام ہم کچھ کر لینا ہے. نہیں میرا رب تو میں چھوں بول کے یہ ہمارے دل میں بات آ رہی. تب یہ شرک سے بھی بچنا ہے. نہیں یہ کون سا شرک ہے؟ شرک خفی الاخفاء, یعنی اندرونی چھپا ہوا شرک, اور اندر شرک ہے. اس کو تو نہیں, اس کا تعلق کس سے ہے؟ شرک جلی کا تعلق جسم اعضاء جوارح سے, ظاہر سے ہے. شرک خفی کا تعلق قلب سے ہے. نہیں شرک اخفاء کا تعلق روح سے ہے. شرک خفی الاخفاء کا تعلق کس سے ہے؟ خود ہمارے سے, خود ہمارے سے, نفس سے ہے, ہمارے خود سے ہے. ہم اپنے آپ کی بھی نفی کرنا. نہیں یہ یہاں تک جانا ہے ہمارا. ہم اپنے آپ کو بھی حاجت روا نہیں سمجھنا. کوئی چیز کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے. اللہ ہی حاجت پوری کرتا ہے. نہیں جہاں پر نظر ڈالیں گے مولا کو پائیں گے. جہاں پر نظر ڈالیں گے ہم مولا کو پائیں گے. وہ علم حاصل کرنا ہے ہمارے. وہ علم حاصل کر بعد کیسا ذکر کرتا ہوں, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ
وتبتل الیہ تبتیلا. نہیں اپنے وذکر اسم ربک، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کر. کیسا ذکر کرو اللہ تعالیٰ؟ ساری کائنات سے ٹوٹ کر صرف اللہ ہی کا ہو جائے، اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو جانا ہے. ساری کائنات سے ٹوٹ کر، کائنات میں ہم بھی آتے، ہم اپنے آپ کو بھی یعنی فنا کر دینا وہاں پر. ہم اپنے آپ سے بھی غافل ہو جانا. جب اللہ کی یاد کے لیے بیٹھتے ہیں ہم، تو اپنے آپ کو بھی نہیں رکھنا وہاں پہ. میں نہیں تو بولنا، نہیں میں نہیں تو. ابھی مولا بولے عالم شہادت کا بھی رب اللہ ہے، عالم برزخ کا بھی رب اللہ ہے. اگر یہاں پر رب دیکھیں گے، اپنا کام اگر رب سے کریں گے، تو خبر میں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کائنات کو ہمارے مسخر کرا. ہر چیز ہمارے قبضہ قدرت میں اللہ تعالیٰ دیا ہمارے کو. ہر چیز کا یعنی کنٹرول ہمارے انسان کے ہاتھ میں نہیں. انسان کے ہاتھ میں. یہاں نہیں بولتا ہوں اللہ رب ہے بول کے، میں رب ہوں بولتا ہوں، میں چھو رب بولتا. میرا کام میرے کچھ کرنا ہے. وہ رب صرف نماز میں بولنا ہے. سورہ فاتحہ میں وہ نہیں بولے تو نماز نہیں ہوتی، سمجھ رہے نہیں. اہل طریق اور ایک اہل طریق کیسا رہتا بول دو؟ اہل طریق ہمیشہ ذکر میں رہتا، اہل طریق ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتا، ہر آن اللہ کی یاد میں رہتا ہوں. صرف نماز میں نہیں، ہر لمحہ اللہ کی یاد میں رہتا اہل طریق. اہل طریق کب رہتا؟ نہیں ایک سیکنڈ بھی انہیں غافل نہیں رہتا. یہ سلوک ویسا سلوک ہے، یہ سلوک ویسا سلوک ہے. یہ تو یہاں کے کام اگر اب اللہ کی طرف اگر یعنی سپرد کر دی اللہ کے، تو خبر کے پورے کام اللہ ہمارے کرتا. یہاں پر ہم کو ہر چیز مسخر کر کے اللہ تعالیٰ بول میں رب ہوں، نہیں بول میں رب ہوں بول رہا اللہ تعالیٰ. یہ جو میچ ہم جو میچز دیکھتے نا، فٹ بال میچ، کرکٹ میچ، یہ تمام کے تمام میچز میں کامیابی کب ملتی؟ مصیبت کا یعنی سامنا کرنا پڑتا. بالر یہ چاہتا کہ بیٹسمین کو آؤٹ کروں میں، نہیں مشکل سے مشکل بال ڈالتا ہوں انہیں، تو انہیں اس کو ڈیفینس کر کے اس کو بچ کے اپنی وکٹ بچاتے ہوئے انہیں 6 مارنا 4 مارنا، میچ جتانا انہیں. نہیں آسان بال ڈالتا ہوں، آسان بال ڈالتا ہوں، مارو بھائی چوکا مارو چھکا مارو بول کے نہیں. انہیں جتنا انہیں کوشش کرتا ہے کہ اس کو بولڈ کرنا، اس کو آؤٹ کرنا بول کے، اس کی کوشش یہی رہتی. اس کی کوشش سے بچ کے میچ جیتنا پڑتا اس کو. تو یہاں پر بھی جو ہم کو اللہ تعالیٰ آزما رہا نا یہاں پہ، نہیں خوشی دے کے آزما رہا، غم دے کے آزما رہا، نہیں ہر چیز دے کے آزما رہا اللہ تعالیٰ. نہیں مال دے کے آزما رہا، مال چھین کے آزما رہا. اولاد دے کے آزما رہا، اولاد چھین کے آزما رہا. نہیں گھر دے کے آزما رہا، گھر چھین کے آزما رہا. کیا ہے یہ؟ ہم تو کوشش میں لگے ہم یہ سب چیزیں مصیبت سے بچنے کی، نہیں لیکن اللہ میچ جیتنا ہے اگر ہمارا ہوا دنیا کا، اگر میچ جیتنا ہے، اگر اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونا ہے، تو یہ سب تمام چیزوں سے ہم کو بچنا ہے، بچ کے کامیاب ہونا ہے ہمارے کو. تو یہاں پر اگر وہ چیزوں کی طرف اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، ہم رب اللہ ہی رب ہے میرا، اللہ کی طرف کوئی رب نہیں ہے. رب کا کام کیا ہے؟ رب کس کو بولتے؟ ہم کو ہمارے شیخ کی صحبت میں ہے تو معلوم ہے، تو رب کس کو بولتا ہمیں وہ بھی نہ معلوم تھا. رب کا کام کیا ہے؟ نہیں رب کا کام کیا ہے؟ حقیقت میں رب کرتا کیا؟ نہیں کیا ہے رب کی تعریف؟ شے ناقص کو الگ ترتیب پرورش کرنے والے کو رب بولتے ہیں. ناقص شے کو کمال تک پہنچاتا اس کو رب بولتے ہیں. اگر ناقص شے ہم اگر بن گئے یہاں پہ اپنے آپ کو ثابت کرے کہ میں ناقص شے ہوں، نہیں ہر کام میرا جو بھی کام کروں میں مولا کی قوت سے کر رہا ہوں، نہیں میں ملک مولا کی ہوں، اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا مالک ہے، مالک ہی قوت دیتا ہے، نہیں قوت مالک ہی دیتا ہے. اور قوت دینے کے لیے کامل ضروری ہے، نہیں کامل ہونا انہیں اور خدم ہونا انہیں، نہیں تو انہیں پرورش کر سکتا. رب جو ہے نا شے ناقص کو الگ ترتیب پرورش کرنا. اب ہم یہاں پر شے ناقص بن جانا، اب مولا میری پرورش کرنا، مولا کے سوا کوئی میری پرورش. اب میں جو کام کر رہا ہوں، میرا جو کام ہے، اکثر دیکھو دکان جب کھولتے وقت ہم چابی لیتے، جو اس کی دکان نہ ہے یا جو بھی دکان کھولتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت، حدیث میں خبر آتی ہے کہ بسم اللہ یعنی بسم اللہ کی برکت ایک اپنی جگہ برابر ہے. نہیں عام مسلمان بسم اللہ کیوں بولتا؟ دکان میں برکت ہونا، کاروبار اچھا چلنا. بسم اللہ نہیں بولے تو فلاں، نہیں تو پھر گراہک نہیں آتا، فلاں نہیں آتا. یہ عام مسلمان یہ بولتا. بسم اللہ کرے تو بھائی کاروبار میں برکت ہوتی، گراہک آتا، فلاں آتا فلاں. اہل طریق یہ برکت یہ گراہک کو لے دیتا ہوں نہیں 10 گراہک بھی آئیں گے اس میں برکت نہیں تو کیا کرتے؟ نہیں دکھنے میں تو میں بسم اللہ بولا تو گراہک زیادہ بول کے ایمان، لیکن بسم اللہ وہ نہیں ہے. اللہ کے نام یعنی اللہ کے نام سے شروع کرو بولے تو نہیں، اللہ کے نام سے شروع کرو بول رہا ہمارا چابی اللہ دھرا پر ہی ڈال رہے ہیں، اللہ کے نام سے شروع کرو بولے تو
نہیں اللہ کا نام نہیں ہے وہاں پہ, نام اللہ کا نہیں رہنا, اللہ کا نام بسم اللہ بول دو. چابی جو ڈال رہے ہیں مولا کی قوت سے ڈال رہا ہوں, نہیں اہل تیری قوت کا استظہار کرتا ہوں وہاں پہ. عبادت یعنی لاک کھول رہا بھی تو عبادت ہونا اس کی, نہیں یہ نا میں بسم اللہ بولا تو گرا کا تھا, نہیں جب اللہ کی قوت سے جب لاک کھول رہا, جب شٹر اٹھا رہا مولا کی قوت سے, تو جب دیوار گرا کے آتے رہتا وہ دیکھتا کہ مولا کی قوت سے آ رہا نہیں. یعنی انہیں کہاں رہا گرا کہاں سے آتا, یہ مولا بھی جا رہا. جب ایک ایک قدم اٹھائیں گا کس کے قوت سے اٹھا رہا انہیں, گراک آ رہا بھی تو عبادت رہتی اس کی, گراک جا رہا بھی تو عبادت رہتی اس کی. ویسی بات اہل تیری وہ دیکھتا وہاں کا خزانہ جمع کرتا ہوں, یہاں کا خزانہ جمع نہیں کرتا ہوں, تو اس کو کیا ہوتی برکت, یعنی دنیا میں بھی ترقی ہوتی ہے اس کی اور آخرت بھی اس کی کامیاب رہتی. اب یہ جو بسم اللہ جو ایمان ہے اس کا کہ بسم اللہ میں برکت ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے ساتھ اس کو رزق دیتا, نہیں دنیا ہی دنیا دیتا, لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں رہتا اس کو. لیکن اس کو آخرت دنیا بھی کامیابی ہونا ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہونا ہے. تو کیا ہے اس کو, یعنی استظہار سے اسم با مسمى ذکر کرنا. بسم اللہ بولا تو اللہ کی قوت سے میں کھول رہا ہوں, نہیں بسم اللہ وہ ہے جب گاڑی پہ ہم بیٹھ رہے ہیں تو بسم اللہ جب بول رہے ہیں تو یہ بسم اللہ سے کیا ہے, قوت مولا کی ہے, نہیں قوت مولا کی ہے, مولا کی قوت سے بیٹھ رہا ہوں. لا قوت الا باللہ, قوت اللہ ہی کی قوت سے ہوتا ہے ہر کام, ہر کام اللہ ہی کی قوت سے ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کیا ہے, رب ہے. اللہ رب ہے, ربوبیت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے, نہیں رب ہے. کیوں ہے, الحمدللہ رب العالمین, تمام عالمین کا رب اللہ ہے. نہیں یہاں پر اگر ہمارا ایمان ہے, یہاں پر ہم چابی جو ہے اپنے ہاتھ میں ہے, شٹر اپنے ہاتھ میں ہے, نہیں ہم چاہے تو کھولو یا نہ کھولو ہماری مرضی, نہیں لیکن کوئی مجبوری ہے وہاں پہ, اپنی مجبوری دکھ رہی, چابی پہ کنٹرول اپنا ہے, شٹر پہ کنٹرول اپنا ہے, دکان اپنی ہے, کھولو نہ مت کھولو اپنی مرضی ہے. لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ چابی ہمارے مسخر کرا, شٹر ہمارے مسخر کرا, نہیں کاروبار ہم کو ذاتی دیا, ہم کھولو یا نہ کھولو, اس کے باوجود بھی مولا میں مجبور ہوں, میں میرے پاس قوت نہیں ہے, میں بالکل ناقص شے ہوں, میں میرے پاس کہاں کی قوت, یہ جو قوت دے رہا تو یہ قوت مولا کی قوت ہے, یہ میں تیری قوت سے کروں. مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے جب کھول رہا ہوں نے, جب شٹر اٹھا رہا تو اس کو دنیا میں تو برکت ہو گئی, نہیں اب آخرت کی برکت کیسا ہے اس کی, آخرت میں ترقی کیسا ہے اس کی, نہیں تو اللہ بنی. جب خبر میں ہم جائیں گے, مولا نعت شریف پڑھے, جب خبر اندھیری میں کیا ہے, گھبراؤں گا میں تنہا دیدار, وہ شعر یہ آ جانا رسول اللہ, نہیں تو رسول اللہ وہاں تو آئیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. جب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بولیں گا نا یہاں پہ, تو یہاں پہ بھی رسول اللہ کا استظہار سے کھولیں گا, نہیں کیونکہ لا الہ الا اللہ کی سے ساتھ میں محمد رسول اللہ بھی رہنا وہاں پہ, نہیں محمد رسول اللہ بھی رہنا. تو یہاں پر اگر انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرتے ہوئے چابی پھرائیں گا مولا کی قوت سے, تو پھر جب خبر میں جب پہنچیں گا, یہاں جب اللہ تعالیٰ اس کو چابی مسخر کرا, دکان مسخر کرا, شٹر مسخر کرا, کاروبار پورا اس کے مسخر ہے, پھر بھی ہے میری قوت نے مولا سب کر سکتا ہے, بغیر اللہ کی غفلت میں بھی کر سکتا ہے, کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے. اب کافر غفلت میں نہیں, اللہ کی کیسی برکت ہو رہی ہے اس کو, نہیں ہو رہی برکت. پھر انہیں بسم اللہ بولا تو برکت ہوتی, نہیں بول تو نہیں ہوتی اس کی برکت, ہوتی برکت. اب اس کو یہاں تو کر لیا انہیں, اب اس کو آخرت میں جب خبر میں اس کو دفنایا جائیں گا, نہیں تو کون ہے وہاں پہ, اب اس کا مسخر ہے, کچھ بھی ہے مسخر, کچھ بھی کوئی چیز مسخر نہیں اس کے, قبضہ قدرت میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے, نہیں. لاش کو دیکھو, اب ہمارے اب دفنانے سے پہلے رکھو لاش کو, اس کو کیا کرتے کر لو, کچھ بولتا ہوں کچھ بھی کچھ کر ہی نہیں سکتا, اس کو مار لو, توڑ لو, ٹکڑے کر دو اس کو, نہیں کچھ بولتا اٹھ کیا کئی کو کاٹ رہے, پھر میرے کو بولتا ہوں بولے تو کیا ہے, وہ کاٹنے والا ڈر کے بھاگ جاتا, لاش اٹھ گئی تو, نہیں کچھ بھی نہیں کرتا. اتنا مجبور ہو جاتا انسان جب, نہیں جب انسان اتنا مجبور ہو کے جب خبر میں تنہا لیٹا رہیں گا, اللہ تعالیٰ دیکھیں گا, اللہ تعالیٰ بولیں گا جب میں اس کو دنیا میں ہر چیز کے تابع کرا تھا, ہر چیز جو چاہے نہیں کر سکتا تھا, کوئی چیز کے یعنی انہیں اپنی مرضی سے انہیں کچھ بھی کر سکتا تھا, لیکن اس وقت بھی انہیں کیا کرا, مولا کی قوت بول کے میرے کو یاد کرا, بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے کھولا تھا انہیں. یہاں تو انہیں مجبور ہے, محتاج ہے, کون مدد کرنا اس کی, کون کرنا مدد, اللہ ہی کرنا, نہیں تو اللہ جواب دیتا وہاں خبر میں ہماری, نہیں اللہ جواب دیتا, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ قول ثابت کے صدقے میں, نہیں دنیا میں بھی کامیابی ادا کریں گا اور آخرت میں بھی کامیابی. آخرت کی کامیابی کیا ہے, خبر کے سوالات ہے, خبر کے سوالات ہیں وہاں پہ. یہاں پر اگر ہم پوری چیز ہمارے قبضہ قدرت میں ہے نہیں ہے, میں جو چاہے کر سکتے نہیں کر سکتے, ہم ہمارے خود میں اللہ تعالیٰ جتنا ہمارے قبضہ قدرت میں جو چیز کرا
ہم سب چیز کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے. ایک کمزور کو پکڑے مار سکتے ہم نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتا. کمزور نہیں مارتے، کیوں نہیں؟ کون سا بھی چیز دو، ہر انسان ایک انسان سے قوت والا ہے نہیں. ہر کسی کا بولتے نہیں، ہر کسی کے اوپر ایک آدمی ہے بلکہ نہیں. اہل طریق کے اوپر کون رہتا؟ کوئی بھی نہیں تھا، مولا رہتا. اہل طریق کس کو بھی اوپر نہیں دیکھتا نہ نیچے دیکھتا ہو نہیں، سب کو ایک برابر دیکھتا ہو نہیں. مولا دیکھتا جو بھی ہے مولا کے حوالے. مولا کی قوت ایسی ہے کہ اس کو محسوس بھی نہ تھا. اب کوئی ہمارا نقصان پہنچایا، اللہ والے فرما دے کوئی ہمارا نقصان پہنچایا نہیں، بظاہر تو پر بدلہ نہیں لیتے اس سے نہیں. اولیاء اللہ فرما دے بظاہر تو بدلہ نہیں لیتے. اب کون لینا بدلہ؟ بدلہ لیا تو دشمنی بڑھتی نہیں. اب کوئی ایک اللہ والوں کا اگر کوئی نقصان کرا، کوئی اللہ والوں کا نقصان کرا، کوئی چیز ڈبا دیا، کچھ کھا گیا، کچھ مارا، کچھ بھی کرا نہیں، پلٹا کے انہوں جواب دیتے نہیں دیتے. انہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نہیں نہیں. کیسا ہے؟ نہیں دیتے. طائف کے میدان میں کتنا ظلم کرے مگر آپ کچھ بھی نہیں بولے نہیں، کچھ بھی نہیں کرے. یہ سنت ہے، اولیاء اللہ کی سنت ہے. وہ معاملہ کیا کرتے؟ مولا کے اوپر چھوڑ دے. اب مولا ایسے بدلہ لیتا اس سے، وہ بدلے میں دو فائدے اس کو، یعنی جو بظاہر جو دنیا میں جو اولیاء اللہ ہے ان لوگ جو ہے بدلہ تو نہیں لے سکتے نہیں لے سکتے. بدلہ لیا تو پھر اس میں ہمارے میں فرق ہی نہیں ہے نہیں. اب اس کا بدلہ لینا کون؟ مولا لیتا. اب وہ دشمنی بھی وہی ختم ہوا دی قدرتی طور پہ. انہوں نے کیا کرا؟ وہ ایک اللہ والوں کا واقعہ تھا. دیکھو پرسوں حالال میں سنے ہم کہ ایک اللہ والے اپنے گزرتے رہتے. پہلے کے زمانے میں پگڈنڈی میں جو لوگ سفر کرتے تھے، تجدید ایمان کا پھر سنیں گے تو ایک نیا جوڑا شادی ہو کے جاتے رہتا تو کیا ہوتا، وہ اللہ والوں کا کچھ ختم پڑتا کیچڑ میں، تو ان کے محبوبہ کے اوپر جو سو کیچڑ اچھل گیا تو انہوں کیا کرتے؟ مار دیتے ان کو، بڑے میاں کو مار دیتے. خاموش چلے جاتے، کچھ بھی نہیں بولتے. تھوڑا آگے جاتے کیا آتا، پگڈنڈی گرتی ہو، ان کی دلہن مر جاتی. مرتے لوگ کیا بولتے؟ ارے انوج کرے ہوں گے. انہوں کیا کرتے؟ نہیں کچھ کرے ثابت کر سکتے نہیں کر سکتے. اللہ والوں کو اگر کوئی دشمنی پکڑا، اللہ والوں کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کا بدلہ اللہ لیتا، ان کو محفوظ رکھتا. میں کرا کیا بھائی؟ ثبوت پوچھتی دنیا نہیں، ثبوت پوچھتی، لیکن اللہ کرا تو ثبوت پوچھتی. قدرتی طور پہ ہوا بھائی یہ، اولیاء اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے. تو انہوں جب آگے جاتا محبوبہ مر جاتی، لوگ بولتے یہ کیا ہے حضرت؟ کچھ بھی کر دیجیے، آج کل نہیں چل رہا. ارے عامل ہے، وہ کیا بولتے ہیں، اپنے سے حلقہ شریف کرنے والوں کو لوگ عامل سمجھتے. ارے کچھ عملیات جو کرتے نہیں، عملیات وجہ سمجھتے. عملیات کا لین الگ ہے، اپنی لین الگ ہے. اپن عملیات والے نہیں ہیں. اپن کہیں ٹھہرے بھی تو عملیات والے پریشان تھے، ٹھہرے بھائی جاؤ بولتے. دیکھو کبھی آزما کے دیکھو، جو عملیات کرتے والے اگر اتفاق ہو کے جانا ہو گیا، اکثر لوگ بولتے نہیں اپنے لوگوں میں بولے کہیں کو ہے بھائی آپ نہیں جاؤ یہاں سے، ہمارا کام خراب ہو رہا بولتے. کیونکہ اہل طریق ذاکر جب ٹھہرتا نا، خبر کا عذاب رک جاتا. اگر ذاکر خبرستان سے گزرا تو خبر کا عذاب رک جاتا. حدیث میں خبر آتی نہیں. عملیات کی دکان پہ گزرا تو عمل رک جاتا، اس کا عمل رک جاتا، کچھ کر ہی نہیں سکتا. انہیں ذاکر ہے نا ویسا، اپن نہیں، اپن کہیں جائیں گے ویسا. ذاکر اپنا ذکر ہے نا ویسا نہیں. کیا ہے وہ؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. وہاں بھی ٹھہرے تو مولا کو دیکھنا. اب کیا عمل کرتا ہوں نہیں، مولا کو دیکھا تو خبر کا عذاب رک جاتا تو اس کا عمل چالو رہتا وہاں پہ. اس وجہ سے عاملہ کیا کرتے نہیں، اہل طریق کو نہیں لگا لیتے لوگ. نکو بھائی آپ جائیے بولتے ہیں. جو بھی کمزور لوگ رہتے نا، بالکل نادان لوگ رہتے ان کو پھراتے رہتے. ارے انہیں کرایا انہیں کرایا، فلاں کوئی بھی نہیں کراتے. انہیں کرایا نہیں کرایا، وہ سب باتیں ہیں، وہ آج کے زمانے میں نہیں ہے. انہیں کرایا نہیں کرایا نہیں. تو یہ بات کہیں کو آ گئی. تو وہ پگڈنڈی میں انہوں گر گیا تو لوگ سمجھتے رہے انہوں کچھ بھی کر دیے. یعنی عامل سمجھ رہے ہیں اللہ والوں کو. اللہ والے الگ ہے، عامل الگ رہتے. عملیات کرنے والے الگ ہے، یہ اللہ والے الگ ہے. اللہ والوں کا معاملہ اللہ سے رہتا نہیں. تو بولے اللہ والے وہ بھائی انہیں اس کی میری طرف سے اس کی محبوبہ کو نقصان پہنچا تو انہیں اس کی جتنی قوت دی انہیں مجھ سے بدلہ لے لیا نہیں. اب میرا محبوب تو مولا ہے، میرے کو تکلیف ہوئی تو انہیں اپنی قوت کے حساب سے بدلہ لیا، مار دیا اس کو جانتے نہیں. تو ان کا ثبوت ہوا، کوئی ان کو بول سکتے ہیں ایسا. اللہ والوں سے سوا سے باادب رہنا کبھی بھی نہیں. اللہ والوں کا وہ معاملہ رہتا. تو لہذا تو اہل طریق کیا رہتا؟ ہمیشہ متوجہ اللہ رہتا، اللہ کی طرف متوجہ رہتا. انہیں کبھی ایک سیکنڈ بھی غافل نہیں رہتا. ویسے ہم کو بننا ہے. کیوں؟ ہر چیز سے ٹوٹ کے اللہ کی طرف ہو جانا ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے ہر آن. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. نہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے میرا ذکر کرو. اور اللہ تعالیٰ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا کھڑے کھڑے میرا بندہ کھڑے کھڑے بیٹھے، جب بیٹھتا ہے تو میرا ذکر کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے تو میرا ذکر کرتا ہے، لیٹتا ہے تو میرا ذکر کرتا ہے. ہر آن اللہ کا ذکر کرنے والے ہونا والے. تو ذکر یہ نہیں ہوتا اللہ 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 اللہ. عام مسلمان مسجد میں بیٹھ کے جو اللہ 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 کر دینا، یہ ذکر نہیں ہے. یہ نہیں، یہ ذکر نہیں ہے. ذکر اس کو نہیں بولتے. یہ ذکر اس کو نہیں ہے. ذکر تو متوجہ کا نام ہے. ذکر متوجہ کا نام ہے. اللہ کی طرف متوجہ ہونا. اللہ ظاہر ہے، اس کا حقیقت میں اہل طریق تو یہ ذکر ہی نہیں کرتا بیٹھ کے. منہ سے اللہ والے فرماتے کہ اہل طریق جو ہوتا ہے وہ منہ سے ذکر نہیں کرتا، انہیں نہیں، قلب سے ذکر کرتا، نظر سے ذکر کرتا. نہیں، ہر آن ہر لمحہ مولا کے ذکر میں رہتا ہے اہل طریق. دکھتا نہیں. بے ریا عبادت کرنا ہے. نہیں، بے ریا فرض نماز بتا کے کرنا ہے. نہیں، حج بتا کے کرنا ہے. زکوٰۃ بتا کے کرنا ہے. حج بتا کے کرنا ہے. نہیں، سب چیز بتا کے کرنا ہے. ظاہر کرنا ہے، ریا کرنا ہے اس میں. فرض نماز کو اگر ہم جا رہے ہیں تو ریا کر کے جانا، میں نماز کو جا رہا ہوں. نہیں، ریا جائز ہے اس میں. حج کو جا رہے تو ریا کا جائز ہے. زکوٰۃ دے رہے تو بتا کے دینا جائز ہے. نہیں، سب چیزیں جائز ہے. اس سے ہٹ کے بے ریا عبادت ہونا. بے ریا عبادت کیا ہے؟ بیٹھے بیٹھے اللہ کو مالک دیکھنا انہیں. اللہ کو مالک دیکھنا انہیں ہر لمحہ. ہر لمحہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، مجھے کو پائیں گے وہ رہی. پھر کبھی پا رہے کہ کیوں نہیں پھر ہم لوگ؟ نہیں، کیوں نہیں پا رہے ہم لوگ؟ ایک ہی وجہ سے، جو لا الہ الا اللہ نہیں سمجھے. جو لا الہ الا اللہ کو سمجھ جاتا نا، ہر لمحہ ہر سیکنڈ ہر جگہ مولا کو پاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ایمان ہے نا ہمارا، وَلِلَّهِ مَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. صحیح ہے نا مولا ہے، وَلِلَّهِ مَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف کرو، مجھے کو پائیں گے پر اللہ تعالیٰ. نہیں، اللہ کا دکھتا کہتے ہیں، اللہ کا دکھتا. ارے بیٹھے صحبت میں دیکھیں گا نا اللہ تعالیٰ. جہاں ملتا مولا وہاں دیکھنا، وہاں نہیں بیٹھ کے دیکھو وہ فلاں وہ غلط یہ غلط غلط. مولا لوگ پکڑ لیے روزانہ مولا سے بحث ہو رہی، وہ فاتحہ غلط، وہ فلاں غلط، ان کو خواجہ غریب نواز بولنا غلط، وہ غلط یہ غلط، وہاں جاتے یہاں جاتے، یہ چل رہا نا. اسی میں پڑے رہنے. حقیقت میں جہاں پر مولا ملتا، شیطان سیدھے راستے پہ جو بیٹھا نا، یہاں بیٹھا ہے شیطان یہاں رہتا، وہاں گیٹ پہ بیٹھا رہتا، انہیں آنے نہیں دیتا یہاں پہ. نہیں، یہاں پہ اللہ اپنے فضل سے لا لیا تو یہ آ جانا. یہاں پہ شیطان یہاں رہتا. شراب کرے بھی کیا ضرورت ہے شیطان کو بیٹھنے کی؟ ہے ضرورت ہے اس کو؟ نہیں. کیا ضرورت ہے اس کو وہاں پہ؟ نہیں. جوئے خانے میں ضرورت ہے اس کو؟ یہ چیزیں میں اس کو ضرورت ہی نہیں بیٹھنے کی. کہاں بیٹھتا ہوں؟ اولیاء اللہ کے پاس بیٹھتا ہے. اولیاء اللہ جو محفل لگایا نا وہاں بیٹھ کے رکھتا ہوں. وہاں پہ بیٹھ کے بتاتا غلط یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، یہ غلط ہے، فلاں غلط ہے. بس وہی بتاتا. کیوں؟ اگر یہ محفل میں اگر کوئی آ گیا، نہیں غافل آ گیا تو اس کو ذاکر بنا کے بھجاتے اللہ والے. نہیں، مردہ آ گیا تو اس کو زندہ کر کے بھجاتے، زندہ آ گیا تو مردہ کر کے بھجاتے. یہ کام ہے اللہ والوں کا. نہیں، مردہ کون ہے؟ جو اللہ کی یاد سے ہمیشہ غافل رہتا نا، وہ مردہ ہے. تو اس کو اللہ کی یاد میں لگا دے، ایسا اللہ کی یاد کرنا، دیکھو ایسا یاد کرو. اللہ ہر کائنات سے ہر شے سے ٹوٹ کے اللہ کے ہو جاؤ. ہر شے سے جہاں دیکھیں گے مولا کو پائیں گے. ٹوٹنا کیا ہے؟ وہی ٹوٹنا ہے جہاں دیکھیں گے. یعنی وَاسْكُرْ رَبَّكَ، یعنی کیا ہے وہ؟ وَاسْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ فَتَبَدَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا. یعنی تمام کائنات سے ہر ایک سے ٹوٹ کے اللہ کا ذکر کرو. اس مراد اللہ کی طرف متوجہ ہونا. نہیں، زبان سے اللہ 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 بولنا نہیں، ہم کو متوجہ اللہ ہونا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. اللہ جب ظاہر ہے، اللہ فرما رہا میں ظاہر ہوں، نہیں تو اس کا ذکر کیوں کرنا بھائی؟ جو ظاہر ہوتا اس کا ذکر نہیں ہوتا، جو غائب رہتا اس کا ذکر ہوتا. نہیں، جو غائب ہوتا اس کا ذکر ہوتا. نہیں، تو وہ کیسا ذکر کرنا وہ ہم کو بتایا اولیاء اللہ. کیسا ذکر کرنا؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا. نہیں، اللہ کی طرف متوجہ کیسا ہونا وہ ہم کو معلوم ہونا. نہیں، اللہ کی دو شان ہے. نہیں، اللہ کی دو شان ہے. ایک کیا ہے؟ شان تنزیہ ہے اور ایک شان تشبیہ ہے. نہیں، ایک اللہ کی دو شان ہے، شان تنزیہ ہے. ایک ذات ہے اللہ کی، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتے ہو سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک ہے شان تشبیہ، شے سے ظاہر ہے اللہ، اس کو ہر کوئی دیکھ سکتا، ہر کوئی دیکھ سکتا اللہ کو. حق ظاہر بصورت شے، شے سے اللہ ظاہر ہے. ہر لمحہ ہر سیکنڈ، ہر لمحہ ہر سیکنڈ مولا ظاہر ہے. ہم غیب ہے، ہم غیب ہے. نہیں، اکثر لوگ غیب پہ ایمان لانے سے مراد یہ سمجھتے کہ اللہ پر ایمان لانا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یعنی غیب پر ایمان لانے سے مراد اکثر لوگ یعنی
اللہ پر ایمان لانا سمجھتے. غیب پہ ایمان لانے سے اللہ پہ ایمان لانا نہیں ہے وہ. نہیں, غیب پہ ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ اللہ غیب نہیں ہے, اللہ حاضر ہے. غیب سے مراد کیا ہے؟ مقدر ہے وہ. غیب سے مراد مقدر پر ایمان لانا ہے. غیب اللہ کو نہیں بولیں گے, اہل طریقہ غیب اللہ کو نہیں بولتا, ہرگز نہیں بولتا. نہیں, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, یعنی ایمان والے کون ہے؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان لانے سے مراد اکثر یہی بولتے کہ اللہ غیب ہے, اللہ پر ایمان لانا. اللہ غیب نہیں ہے, اللہ ظاہر ہے. نہیں, اگر ظاہر اللہ کب نہیں ہے؟ جس کے پاس یہ لا الہ الا اللہ کا علم نہیں ہے, اس کے لیے اللہ غیب ہے. تو غیب کو اللہ سمجھتا, اللہ غیب ہے, اللہ غیب ہو ہی نہیں سکتا. نہیں, اللہ تو ظاہر ہے. اللہ تعالیٰ میں جدھر منہ کرو مجھ کو پائیں گے پر اللہ تعالیٰ. وللہ مشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ پر اللہ تعالیٰ. تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف مجھے کو پائیں گے پر اللہ تعالیٰ. پھر اللہ غیب کیسا رہتا؟ پھر اللہ پہ ایمان لانا تو غیب پہ ایمان لانے سے مراد کیسا رہتا؟ اللہ پہ ایمان لانا. نہیں, غیب کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے, وہ ہمارا مقدر ہے. ایک سیکنڈ کے بعد کیا ہونے والا ہے ہم کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. نہیں, ایک گھنٹے کے بعد کیا ہونے والا ہے معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے ہمارے کو. تو اس پر ایمان لانا ہے. اس پر غیب سے مراد اس پر ایمان لانا ہے ہمارے کو کہ غیب مقدر کو بولتے. نہیں, اور ایک غیب سے مراد اکثریت لوگ وہ لوگ گمراہ کرتے کہ غیب کا علم, غیب سے مراد ایک بات آ رہی ہے اللہ تعالیٰ دے رکھے غیب کے علم کے تعلق سے. اب میلاد النبی کا مہینہ آنے والا ہے, اب تقریباً گفتگو تقریباً لوگوں کے پاس یہ چلتی, غیب کا علم ہے, آپ بشر تھے, فلاں تھے, کام دھندہ کچھ بھی نہیں, یہ کر لیتے بیٹھتے, آپ بشر, وہ چل رہا تھا نا, بشر یہ سب چیزوں پہ ہمارا کو جانا نہیں ہے, ہمارا وہ چیزوں میں جانا نہیں ہے. لیکن ایک ایمان کی بات, نہیں, غیب پہ ایمان کی مراد غیب کی جو بات آ رہی ہے اکثر یہ بولتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد غیب کا علم نہیں تھا. نہیں تھا, غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہے بولتے. غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہے. یہ لوگ یہ نہ معلوم کہ اللہ کے پاس غیب کیا ہے. نہیں, غیب کا علم اللہ کو ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے بولتے. نہیں, غیب کا علم صرف اللہ کو ہے بولتے. تو اللہ سے غیب ہے کیا؟ کچھ ہے؟ اللہ کے واسطے کچھ غیب ہے ہی نہیں. غیب ہمارے واسطے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے. نہیں, یہ لوگ اللہ کو کفر کر دے رہے ہیں یہاں پہ. غیب کا علم اللہ کو, اللہ کا تو کچھ غیب ہے تو بھائی اپنے ہاتھ سے کوئی چیز غیب ہے تو اپن بول سکتے بھائی اس کا علم میرے کو ہے, بول سکتے. نہیں, اللہ کا تو کچھ غیب ہے کیا؟ نہیں ہے. غیب کا علم اللہ کو کیسا ہوں گا؟ اللہ کے سامنے تو سب حاضر ہے. نہیں, غیب کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں سمجھتے ہیں لوگ. غیب کا علم تو غیب کا علم صرف اللہ کو, اللہ کو. ارے پوری چیز تو اللہ کے سامنے ظاہر ہے. نہیں, وہ غیب کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہر علم جتنا علم اللہ تعالیٰ کو ہے تمام کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے. فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یعنی ذاتی علم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطائی علم ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ عطا کیا آپ کو جتنا علم اللہ تعالیٰ کا ہے تمام کا علم اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرا. تو اب کون سی چیز چھپی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ پورا یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہے. تیسرے درجے پہ ہم ہیں, ساری کائنات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کرا. نہیں, نبی کے نور سے ساری کائنات پیدا کرا اللہ تعالیٰ. تو ہم جو ہے نبی کے نور سے, ہم نبی کے نور سے, اور نبی بشر ہے, نبی بشر ہے بولتے. نبی بشر کیسا ہوتا ہے؟ نبی کا بشر تو ایمان ہے ہمارا, ایمان ہے, لیکن نور پہ بھی ایمان ہونا ہے ہمارا. نہیں, نوری بشر ہے آپ, نوری بشر ہے, بشر بھی ہے نور بھی ہے. ہم بشر کا انکار نہیں کر سکتے نہ نور کا انکار کر سکتے. نہیں, لباس بشریت میں آئے آپ, لباس بشریت میں آئے, نہیں آپ بشر نہیں ہیں, لباس بشر تو ہے, بشر پہ ایمان ہے ہمارا. نہیں, کیونکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, عبدہ جب ہم ایمان لے رہے تو بشر ہے, نہیں ہے کا انکار نہیں ہے. نہیں, لیکن صرف بشر نہیں ہے. نہیں, آپ نور ہے, آپ ساری کائنات نور ہے. نہیں, ہم خود اللہ کے نور ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور ہے ساری کائنات کا. نہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ اللہ نور السماوات والارض, اللہ ساری کائنات کا نور ہے. ہر ایک کا نور اللہ ہی ہے, اللہ ہی کے نور سے سو. نہیں, اللہ کے نور سے نبی کا نور ہے, نبی کے نور سے ہم ہیں. نہیں, تو ہم کو یہ بھی سمجھنا ہے ہمارے کو, یہ نبی یعنی میلاد النبی کا مہینہ آ رہا ہے تو یہ غیب کے تعلق سے ایک بات آئی تو ہم ادھر آ گئے, یعنی محمد رسول اللہ کی طرف آ گئے ہم, کیوں ہم کو یہ محمد رسول اللہ بھی سمجھنا ہے. لا الہ الا اللہ تو ہم سمجھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ موقع دیا تو محمد رسول اللہ بھی سمجھیں گے. تو ان سب سے ہم کو بچنا ہے, تو بحث نہیں کرنا ہے ہمارے کو, ہم کو اپنے کام کرنے کا ٹائم نہیں ہے. اپن کام بحث کر لیتے بیٹھی میں نہیں, اپن کام صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول سمجھو, بس ہے. آپ رسول ہے اللہ کے,
اللہ کے رسول ہے صرف ہمارے لیے بس نہیں کافی ہے. اب رسول نبی کو غیب کا علم نہیں تھا تو نبی کا کام ہی ہے غیب کی چیز بتانے والوں کو نبی بولتے ہیں. غیب کی چیز اور ایک نبی کے معنی اس کا بتانے والے کو نبی بولتے ہیں. ابھی غیب کا علم کیسا نہیں ہے. تو یہ الگ ٹاپک ہے, اس کے اوپر ہم کو زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے. ہم کو صرف لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ سمجھنا, تاکہ ہم اب آج زمانہ ایسا ہے اپنا ایمان اپنے کو سلامت رکھ لے کے جانا ہے دنیا سے. نہیں, اپنا ایمان پہلے اپنا ایمان بچانا ہے, اس کا کوشش کرنا ہے کہ سامنے والا کا بھی ایمان بچا سکے, تاکہ ہمارا ایمان تو ویسا نہیں ہے, کم سے کم ہمارے کچھ الفاظ سے اگر سامنے والا ایمان والا بن جاتا ہے تو اس کے صدقے میں ہم تو بخشے جائیں گے. نہ ہمارے اعمال اچھے ہیں نہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے. کم اللہ تعالیٰ اگر ہمارے وسیلے سے ہماری طرف سے اگر کسی کا ہمارے شیخ کے الفاظ اگر ہماری زبان سے نکلنے کے بعد کوئی سامنے والا اگر ایمان والا بن جاتا ہے تو اس کے ایمان کی وجہ سے اگر ہماری کامیابی ہو رہی تو اس میں کیا برا ہے. نہیں, ہم ہمارے پاس اعمال ہے نہ ہم ادھر ہم ایک نہیں پختہ ایمان والے ہیں تو وہ نیت سے ہم جیسا نہیں تو وہ نیت سے ہم کو جیسا کام کرنا ہے. لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے, اس کو سمجھنا ہے. یعنی ذکر لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہم کو فکر لا الہ الا اللہ بھی آنا ہے. فکر لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہم کو علم لا الہ الا اللہ آنا ہے. علم لا الہ الا اللہ کے بعد ہم کو شغل لا الہ الا اللہ آنا ہے. نہیں, ذکر ہونا, فکر ہونا, نہیں اس کے اوپر عمل ہونا, شغل ہونا. نہیں تو شغل لا الہ الا اللہ پہ ہم جب چلیں گے تو ہر جگہ ہم کو مولا ہی مولا نظر آئے گا. وہی شغل میں لگ جانا, وہی شغل میں لگ جانا, لوگ پاگل بول دینا. لوگ یہاں تک کہ ایسے شغل میں لگنا کہ دیکھنے والا پاگل دیکھنا, ہم کو پاگل ہے نہیں بولنا, پاگل ہے وہ مقام تک جانا ہے ہمارا دیکھنے والا. ہمیشہ حدیث 12 سنتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو, اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تم کو پاگل بولنا. نہیں, پاگل بولنا ویسا ذکر کرنا ہے مولا کا. شغل لا الہ الا اللہ نہیں, شغل لا الہ الا اللہ کیا ہے, مولا 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 ہی چلتے رہنا. کبھی جدھر دیکھیں گے مولا دیکھیں گے, جدھر دیکھیں گے مولا دیکھیں گے. وہی کام ہمارا شغل لا الہ الا اللہ وہ ہے. تو وہی شغل میں موت آئی تھی ہماری. نہیں, وہی ایمان پہ خاتمہ ہونا ہے تو ہر لمحہ شغل لا الہ الا اللہ میں رہنا. ایک سیکنڈ بھی غفلت میں نہیں رہنا. سیکنڈ بھر بھی اگر ہم غفلت میں رہیں گے, وہ اگر وقت اگر ہمارا موت کا رہا تو نہیں. کتنا اب ہم کیلکولیشن کرو کتنا وقت ہم جیسے دنیا میں لگا رہے ہیں, ٹی ویوں میں لگا رہے ہیں, فونوں میں لگا رہے ہیں. آج کل تو 24 گھنٹے فون ہاتھ میں ہو گیا اپنے, ایک سیکنڈ بھی غافل نہیں اپن فون سے. اتنا ٹائم ویسٹ میں خالی دیکھتے, ایک ہٹاتے ایک ہٹتا, ایک خالی ہاتھ اوپر جاتے رہتا, خالی جاتے دوسرا ریڈی, یہ چلتے رہتا. اتنا ٹائم اس میں لگا رہے, اتنا ٹائم لگا دے رہے اس میں فون میں. یعنی ایک اگر وہ ٹائم اگر موت آ گئی تو کیا کریں گے. کتنا ٹائم خالی فون ہے بھائی. نہیں, دین اور دنیا کا فرق میں فون میں بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آتا ہم. جب ہم سمجھ دین بولے تو صرف قرآن شریف پڑھ لیتے بیٹھنا, فون دیکھنا دنیا سمجھتے نہیں. دین اور فون دین بھی ہے, فون دنیا بھی ہے. نہیں, فون ہے دین بھی ہے, فون دنیا بھی ہے. یہیں سے دین, ہم دین کو مسجد میں دیکھ رہے ہیں. نہیں, فون کو اگر اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر رہے ہیں تو کیا ہوگا, وہ فون ہمارے دین بن گیا, عبادت بن گیا. وہی فون کو اگر ہم اللہ کی مرضی کے خلاف اگر استعمال کر رہے ہیں, دنیا بن گیا, ہماری آخرت کا یعنی تباہی ہے اس میں. نہیں, یہی سب دین اور دنیا کا فرق. اتنے زیادہ فرق نہیں, کہیں جانا نہیں ہے, وہی فون ہے سامنے. نہیں, ہم کو چاہیے کہ دین اور دنیا کا فرق بھی سمجھنا. بالکل دو ہی الفاظ میں سمجھا اللہ والے, نہ مرجعات الہیہ دنیا ہے, مرجعات الہیہ دین ہے. تو ہم کو وہاں تک سمجھنا ہے. لا الہ الا اللہ کے تحت ہم کو زندگی گزارنا ہے. کب سمجھ میں آتا, کب سمجھتے ہیں, ذکر ہونا, فکر ہونا, علم ہونا, شغل ہونا. ذکر لا الہ الا اللہ, فکر لا الہ الا اللہ, علم لا الہ الا اللہ, شغل لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ طیبہ کے 4 درجے ہیں. ذکر لا الہ الا اللہ, فکر لا الہ الا اللہ, علم لا الہ الا اللہ, ذکر لا الہ الا اللہ. علم لا الہ الا اللہ ہونا, علم لا الہ الا اللہ کا علم ہونا. لا کیا ہے سمجھنا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ لا کو, لا پہ ان کا لا خالی ابھی خالی ہم ہٹا رہے, یہ مطلب الہ نہیں, ہونے الہ نہیں, یہ مخلوق الہ نہیں, فلاں یہ چل رہا ہمارے پاس. اب اللہ الہ ہے تو کیسا, وہی نہ معلوم ہمارے کو. سب کو تو نفی کریں اپن. نہیں, مخلوق کی نفی کر رہی, اپنے آپ کی نفی کر رہے ہیں, بتوں کی نفی کر رہے ہیں. ابھی ثابت کرنا ہے اللہ الہ ہے بول کے. کوئی مالک نہیں, کوئی مالک نہیں, تو پھر اللہ مالک ہے تو کیسا مالک ہے, دکھنا نا, نہیں دکھ رہا. کب دکھتا, نہیں دکھتا, شغل میں رہتا دکھتا. جو کام میں ہم لگے رہیں گے تو ترقی ہوتی. آخر میں اکثر جو کام میں ہم زیادہ ٹائم لگاتے, تجربہ بڑھتے رہتا. دیکھو تجربے کار انسان بننا بولتا ہوں, وہ کام میں ٹائم لگاتے رہنا پڑتا, تو تجربے کار بنتے. نہیں, تو مولا کے تجربے کار بننا, وہ تجربہ ہم وہاں نیچے کام میں آنے والا ہے. یہ تجربہ حاصل کرنا ہے, یہ تجربہ ہمارا آنے والے فیوچر میں کام میں آنے والا ہے. خبر کا فیوچر ہمارا
کامیاب رہیں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو ہم کو چاہیے کہ یہ جو عید ہے ہم اللہ کو عرش پہ نہیں دیکھنا ہے ہمارے کو، جہاں ٹھہریں گے جب مولا بولے میں مچھلی میں مولا کو دیکھا، یہ مچھلی کس کی ہے؟ وہ تو مولا کی مچھلی ہے، خالی سیکنڈ میں جیسے میری تیری بول رہے ہیں، کیسا ہوتی ہے اس کی؟ مولا کی مچھلی ہے نہیں۔ تو ہم کو اللہ کو جہاں ٹھہرے اہل طریق بتانے کا مولا کی ایک بات پہ وہی میرے کو سمجھ میں آ کے، یعنی اہل طریق جہاں ٹھہرتا عبادت میں رہتا، مولا کا دیدار میں رہتا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا، ہم سمجھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نا، اس کے اوپر ذہن و گمان میں بھی نہیں ہمارا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا، خالی پڑھ لیا تو ثواب کے واسطے پڑھ لے رہے ہیں، یہ پڑھ تو اتنا ثواب، یہ ثواب خالی ثواب کے واسطے نہیں پڑھتا۔ اہل طریق کیا ہے ہمارے پاس بار بات آتی ہے ثواب نہیں۔ آج الحمد اگر ہم تعریف کریں اللہ تعالیٰ کی تو کل کی نماز میں کتنا ترقی ہوئی دیکھنا ہے ہمارے کو نہیں۔ آج میں اللہ کو اتنی تعریف کرا، کل کتنی تعریف کرا، آج سے ہٹ کے تعریف کرا کب ہوتی؟ آج جو تعریف اللہ کی کر رہی، کل اگر تعریف ہمارے کو اگر تعریف میں اضافہ ہونا تھا تو ایک ہی راستہ ہے، مراقبہ ہے۔ وہ مراقبے سے کیا ہوتا؟ آج جو تعریف ہو رہی نا کل اس سے اچھی تعریف ہوتی ہے، اور وہی مراقبے کو کنٹینیو کریں گے اور اچھی تعریف ہوتی ہے، کیونکہ مراقبے میں علم کھلتا، مراقبے سے مشاہدہ ہوتا۔ پہلے مراقبہ تو ہونا، اپن تو دکھنا مولا کو نہیں، مراقبہ رقبہ گردن جھکا دینے کو بولتے ہیں، رقب کے معنی گردن کیا دے، گردن جھکا دینا، گردن جھکا کے مراقبے میں بیٹھنا نہیں۔ اللہ مالک ہے، میں اس کی ملک ہوں، میں مملوک ہوں، کیسا یعنی مراقبہ جتنا ہم کریں گے اتنی ترقی ہوں گی۔ آج ہم نماز جو پڑھ رہے ہیں، پھر وہ نماز کے بعد مراقبہ کریں گے، کل کی نماز میں ترقی ہوں گی۔ ترقی ہوتے ہوتے تو ہم کو یہ زندگی میں وہاں تک پہنچنا ہے، ہمارے کو وصل ہونا، ہمارے کو وصل ہونا، پہلے شرک سے بچنا ہے، اس کے بعد میں کیا کرنا ہے ہمارے کو، یعنی درجہ بلند کرنا ہے ہمارے کو، اس کے بعد میں کیا کرنا ہے ہمارے کو، یعنی اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے، اس کے بعد میں وصل ہونا ہے، اللہ کے وصل تک ہونا ہے۔ چار راستے ہمارے کو، پہلے شرک سے بچنا ہے، اس کے بعد میں اللہ کی یعنی درجہ بلند کرنا ہے، اس کے بعد میں یعنی اللہ کے قریب ہونا ہے، اس کے بعد میں وصل ہونا ہے۔ ڈائریکٹ میں اللہ سے وصل کر لوں گا تو نہیں ہوتا، پہلے شرک سے بچنا ہے، تقوی اختیار کرنا پڑتا۔ شرک سے بچنے کے لیے پہلے تقوی اختیار کرنا ہے، شرک سے بچنا، اس کے بعد میں پھر نہیں خلق کا تقوی اختیار کر کے، خلق کے تقوی کے ذریعے ہم کو اللہ کے یعنی درجہ بلند ہونا ہے، خلق کے تقوی کے پر عمل کر کے، پھر اس کے بعد خلق کا تقوی ٹک جائیں گے، روح کا جب تقوی آئے گا تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے نہیں۔ ابھی وصل نہیں ہوں گا، جب اپنے خود پہ نفس کے تقوی پہ آئیں گے نہیں، اپنے خود کے تقوی پہ آئیں گے، جب اللہ کا وصل ہوگا وہاں تک ہم کو یعنی ذکر کر لیتے پہنچنا ہے، انشاءاللہ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حیات دیا، توفیق دیا، صحبت اگر ہمارے شیخ کی صحبت دیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم کو وہاں تک پہنچنا ہے۔ یہ راستے کے لیے ہم کو بیعت کرنا ہے، یہ یعنی اللہ کو پانے کے لیے بیعت کرنا ہے، یعنی یاد حق اللہ دوام یافت حق، یہ دو مقصد ہمارے بیعت کے ہیں۔ وہی سلسلے میں ہم یہاں پہ بیٹھ کے اتنی محنت کریں ہمارے، کیوں؟ تاکہ اللہ کا وصل ہونا ہمارے ساتھ، ہم مولا کے ساتھ ہونا، ہمیشہ جہاں ٹھہریں گے مولا کے ساتھ ٹھہریں گے، نہ ہم کو نہ خوف ہوگا، نہ ہم کو رنج ہوگا، نہ غم ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم، کیونکہ دوست اپن ہمیشہ دوست کے ساتھ نہ رہتے نہیں، اپنا خاص دوست رہا تو ہمیشہ نیند میں چڑھتے دوست کے پاس چلے آتے، شام تو اس کے ساتھ بھی رہتے نہیں۔ ایمان والا کیا کرتا؟ ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہتا ہے، اس وجہ اللہ بولا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہتے۔ اب خوف ہوتا نہ، خوف ہوتا نا، اللہ میرے ساتھ ہے بولتا نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، کوئی اگر ماننے کی بات لا قوت الا باللہ کہاں سے مان سکتا نہیں؟ اولیاء اللہ گور کہتے تو ڈر جاتا ہوں سامنے والا، ارے کیا بھائی اللہ دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ اکرم جو 313 کے ہزاروں پہ فتح کیسا پائے؟ خالی دیکھے قوت اللہ کی بولتے مر گیا نہیں، قوت اللہ کی بولے مر گیا، ٹہنیوں سے تلواراں ہیں سامنے، ٹہنی سے خالی قوت، لا قوت الا باللہ، اللہ کی قوت کے بغیر نہیں تلوار اٹھا سکتا، ٹہنیوں سے مار دیا مر گیا نہیں۔ کون تھے وہاں پہ؟ مولا کی قوت تھی وہاں پہ، مولا کی قوت کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، بغیر اسباب کے نظر سے مار دیتے اللہ والے نہیں۔ مولا کی قوت کا جب استظہار آتا ہے تو ہتھیار کی ضرورت نہیں رہتی، نظر ڈالے تو مر جانا نہیں۔ سوچے اللہ تعالیٰ اللہ کے ولیوں سے بچتے رہنا پڑتا نہیں، اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے بچتے رہنا، ناراض نہیں ہونے دینا ان لوگوں کو، اپنے ناراض نہیں ہونے دینا، ان کی صحبت میں جاتے رہنا، ان کی خیر کی نظر ہمارے اوپر ڈال لینا۔ اس وجہ سے اللہ والوں کی صحبت میں بار بار کیوں جاتے؟ نظر پڑ گئے تو بس ہے بولتے نہیں، وہ مولا کی نظر سے دیکھتے لوگ نہیں، ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جاتی، آخرت بھی کامیاب ہو جاتی۔ لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ
وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.